فکر کرو. اور دونوں عیداں ایسے مناسب موقع سے تجویز کیتیاں بھی یہ کسی بشر دا سوچیا نہیں، اللہ تعالیٰ دا الہام ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ مقرر کرو. مناسبت کیسی ہے؟ ایک پورا مہینہ لوگوں نے اللہ دی بات گزارا، اہل ایمان نے اللہ دا حکم منیا، صبح تو شام تک کھانے پینے چھڈے، ہر خواہ چھڈی، اور راتاں جاگ جاگ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیتا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوئے تو آڈے عجب اور ناز نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات کرنا رہا ہے ایمان نہ کرے، فخر نہ کرے کہ میں تو بڑی اللہ تعالیٰ دی بات کر لی، جنت دا ٹھیکیدار بن گیا. تو آڈے سر اللہ دے سامنے آج دی نہ چک جانے، تسی وہ دے سامنے سجدے چ پی جاؤ کہ اللہ اس مہینے چ اگر کچھ ہو سکیا یہ نہ ساڈا کوئی کمال ہے، نہ ساڈا کوئی کریڈٹ ہے، اور تھوڑے جڑے دنیا چ پھردے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ تیرا فضل ہے، تیرا انعام ہے. بالکل ایک بات عید دے موقع تے جڑا عید گاہ جاوے جنہیں یہ باتاں کیتیاں وہ ذہن چ ہونا چاہیے اور شکر دے جذبات نہ پور ہونا چاہیے. میں اسلامی تاریخ لے ایک بزرگ کا حوالہ دینا، نا انہوں دا عبدالوہاب ہے، عبدالوہاب ابن الورد، حدیث دے راوی، وہاب دے نانا مشہور ہے. تو امام مرضی رحمۃ اللہ علیہ قیام اللیل فرماؤں دے کہ انہوں نے عید والے دن لوگوں نے ویکھیا کہ کھیل تماشا جو لگی لوگوں کی عید یہ ورد ہونے یہی ہے. میں بہت سارے جڑے نا اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ کہیں دے وہ دلچسپی نہیں رکھتے. یہاں دے کڑیاں منڈیاں نے یار اپنا کھا پی لیا، اسی دے 100 کے دن گزارتا. کڈے افسوس کی گل ہے جڑا مسلمانوں کا دن سی کہ اس دن وہ سگوں زیادہ خوشیاں کرن، اللہ کی طرف متوجہ ہون، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کی خبر لین، جڑے انہوں چ محتاج اور مسکین ہیں انہوں نے جا کے ملن، اگر کوئی ناراض ہے انہوں نے صلح کرن. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سوموار جمعے رات نو اللہ تعالیٰ اللہ سارے نو بخش دیو، مگر جڑے دو مسلمان آپس ناراض انہوں کا رہن پینڈنگ رہن کے معاملہ جنہ چر آپس صلح نہیں کرتے میں انہوں کوئی نہیں بخش. پہلے آپس صلح کرن. کادا ایمان ہے انہوں کا انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا مومن جڑے بھرا ہے، جب بھرا ہی نہیں بنے میرے کو کی لینا ہے، میں نہیں انہوں بخش. اس تو صلح دی سی دیں عید جے کو رسا بھن بھرا انہوں مناؤ. جے کسی کی حالت پتلی ہے اپنے گھراں بجائے انہیں فضول کھانے پکاؤن دے وہ خبر لو، انہوں نے جا کے پہلے ہی کئی دن جاؤ ملو، انہوں نے پیار دیو بچوں، اور یہ گفٹ دے طور کے تحفہ دے رہے انہوں دیو تاکہ وہ بھی تھوڑے بھنا بھرا خوشیاں مناؤ. حدیث پاک نے جب پڑھی دا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کڈا امیر المومنین، آپ ایڈے بڑے عالم صحابی مکے اور مدینے کے درمیان سفر کر رہا ہے، گھوڑے سے سوار ہے، پیسے جیب سے پگڑی اثر سے. ایک عربی بدو جنگلی آدمی آ گیا، حضرت گھوڑے تو اترے، گھوڑا انہوں دیتا، پگڑی دے دی، پیسے سارے دے. بعد لوگوں نے آخیا کہ عبداللہ انہوں نے تھوڑا بہت ہی دے دیے تھے، غریب لوگ خوش تھی انہوں کو لٹا. فرمایا یار تسی لٹاؤن نوں وہندے جے، میرے سامنے اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث کہ باپ جدوں دنیا تو چلا جائے تے اپنے باپ دے دنیا چھڈ جان تو بعد انہاں سب تو بڑی نیکی یہ ہے کہ جڑے وہ ملن والے سی، کوئی رشتہ دار سی، چاچے تائے مامے پھوپھے وہ بھی، اور جڑے دوست یار بھی انہاں نال اوداں نیک سلوک کر جنہاں تیرا باپ کرتا. یہ باپ دی قبر نوں ٹھنڈیا کرنے والی گل ہے. تے میں جدوں آدمی سامنے آیا میرے ذہن چ آ گیا کہ یہ ابا جی میرے باپ حضرت عمر دا دوست ہوندا، مل آਉਂਦਾ سی. اس تو گھوڑے نوں اگ لاؤنی سی تے پیسیاں نوں کی کرنا سی. میں اس حدیث پاک دا عمل کیتا ہے انا بر البر، باپ نال اگر سب تو چنگا سلوک کرنا ہی وہ تعلق والوں نال ایک سلوک کرنا. تو کجا ہے میں کیک لے کے جانا ملن جانا تے جڑے اپنے خان دے نا تہاڈی طرح دے مالدار انہاں دے جانا، جڑے رشتہ دار ہے غریب ہے ایڈا تعلق ہے، جڑے باپ دے کچھ لگتے ہیں تیری ماں دے کوئی ننیال ہے خبر ہی نہیں لگتی. یہ جہاں عیداں جڑیاں تدے تے اللہ دا غضب اور قہر نازل ہوا مسلمانوں تے بھئی جو اللہ دے رسول علیہ السلام دین دسیا جو دے ارتھ جو کافراں دیاں رسماں پسند کر لیاں، نویں من گھڑ طریقے گل اللہ دے دین تے عمل نہ کیتا، ورنہ آ دنیا بھی جڑی انہاں دی جنت ہوندی ایتھے بھی خوشحالی انہاں نوں حاصل ہوندی، آخرت دے نام تے الگ ہی. مگر انہوں بھی تکبیر ہی کیا کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ دا نام بلند کرو، ادھر ہی بلند کرو. اس تو 9 تاریخ دی فجر تو شروع ہو جاندی ہے اور 13 دی اثر تک اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام ہر نماز تو بعد اور نماز تو علاوہ بھی چلدیاں پھردیاں انہاں 5 دنوں دا ذکر ہی سب تو بڑا ہے کہ اللہ اکبر پکارا پورا ہوئے تے اللہ اکبر 2 باری، پھر لا الہ الا اللہ، پھر 2 باری اللہ اکبر فللہ الحمد. اے اصل تکبیر ہے تے یاد ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
اگر یہ نہیں تو 3 باری بھی کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی کافی، اور یہ اگر چوتھا کلمہ ملا لے 3 باری کہہ کے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پسند کیا، یہ بھی تکبیر بہت اچھی ہے، یہ سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ 3 باری اللہ اکبر، بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، وہ دی بادشاہی ہے اور وہ دی ساری تعریفاں، وہ دا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اپنی سلطنت جو کر رہا درست کر رہا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ کسی شے تو بے بس نہیں، جو چاہتا ہو کے رہندا، اور وہ دا ہی نام بلند ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی تکبیر ٹھیک ہے۔ اگر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ بھی کوئی پڑھے ٹھیک، بڑائی اللہ دی بیان ہونی چاہیے۔ یعنی دونوں موقعوں سے ادھر قرآن مجید کا کیا کہ رمضان اتریا تو روزے فرض ہوئے، کہ اس نعمت کا حق اس طرح ادا کرو کہ تے کو قانون دی پابندی کروانا چاہیے۔ قرآن کا ذریعہ اتریا ہدی للمتقین، کہ لوگوں کو بچ بچ کے چلنا آ جائے، موٹا ترجمہ بچ بچ کے چلنا، جڑے آوارہ ہے بالکل انہوں نے کوئی نکیل نہیں، کوئی لگام نہیں، جو جی چاہتا کری پھر دے وہ بدماش ہے، کرپٹ ہے، اور جڑا بچ بچ کے چلتا کیا کام کرنا میں نہیں کرنا، محتاج ہے سنبھل کے چلتا، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، گندیاں سے جب ٹوکرا ہوں شیشیاں کا، کون اتنے پھر نچتا ٹپتا، انہوں خیال ہوں کہ اگر میں اس طرح فضول حرکت نہ کروں شیشے چور ہو جانے، سنبھل کے تر کہ شیشے چور نہ ہو جان، خدا دی بارگاہ پیش ہوئے تو پاک ہو کے نہ تقوی دی اتر 29 یا 30 دن ٹریننگ ہوں، حکم ہوں اللہ اکبر، ایک قطرہ بھی نہیں لگا سکتا، اللہ اکبر کھانا شروع کر دیتا، قانون دی پابندی سکھائی جاتی، کیویں تو اللہ دے قانون دا پابند ہے، مگر ایک کر کرا کے بھی جو مہینہ ٹریننگ لے کے بھی پھر وہ حال، بلکہ دوران رمضان بھی حرام کاریاں کری جانا، یہ جہ روزے کا کی فائدہ، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ والجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بھوکے مرے کوئی فائدہ نہیں۔ تو تقوی فرمایا 30 دن تمہیں تیار کیتا جس لیے قرآن اتریا کہ بچ بچ کے چلنا سیکھو، احتیاط کی زندگی گزارو، اور وہ تو بعد فرمایا جدو دن مک جان پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر لی، میدان سے نکلو، اور یہ میدان سے نکلنا اینا نبی علیہ السلام نے پسند سی، حالانکہ عورتوں کے بارے کنا پردہ دی، اے نماز فرض جڑی سی بھی مسجد نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور پڑھا رہا ہے، صحابہ کا مجمع، فرمایا نہیں، مسجد نالوں گھر تہاڈی نماز چنگی ہے، گھر نالوں برآمدے چنگی ہے، برآمدے نالوں کوٹھی اندر چنگی۔ حضرت ام حمید صاحبیہ رضی اللہ تعالیٰ جو سنیا حضور پاک کو مسجد نبی کی نماز رسول اللہ دے پیچھے پڑھ چھڑ دیتی، حالانکہ بڑا شوق سی اپنے گھر چ کوٹھے کے مرلی مکان دی اتنے مسلح بچارا مرن تک نہیں نکلی، مگر عید دی نماز لیے آپ نے آخیا سب نو کٹو، عورتیں بھی نکلن مرد بھی نکلن، کدی اللہ دے رسول اللہ السلام مسجد نماز نہیں پڑھی، عید دی نماز کدی نہیں مسجد پڑھی، ساری عمر باہر پڑھی، کھڑے میدان پڑھی، اتنے نہ کوئی عیدگاہ سی کچھ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی عیدگاہ نہیں بنائی، نہ کھلا میدان جتنے کوئی شے خدا دی نہیں، اس پدرے میدان پڑھتی تھی، اور فرمایا ہوئیت جنہیں عورتوں کو حیض ہے انہوں نے بھی کٹو، وہ نماز نہ پڑھن مگر اتنے جا کے بہن سے دعا شریک ہون، یہ مسلمانوں کا سالانہ اجتماع سال بعد کٹ ہے، کافر ویکھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمانوں کی شوکت کی ہے، انہوں کی شان کی ہے، جوان لڑکیاں فرمایا وہ بھی آلات ذوات الخدور جڑیاں پردے چ رکھ دینا کہ شادی سے قریب ہو گئی انہوں نے کٹو، اس موقع سے کوئی پیچھے نہ رہے، سب میدان کا اینی تاکید کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جڑا عظیم اور بڑا ہونا ثابت کیا، جنہ زیادہ مجمع ہے، جنہیں تسی اچھے لباس پہنے اُنہ ہی کہو کہ اسی کی ہیں اللہ رضی اللہ کے سامنے کوئی شاید، اور نہ جاؤ اتنے کہ بڑے ہوں کاراں تے آئے ہیں اچھے لباس پہنے، مت مت ماری جائے تھوڑی اسی کوئی بہت اچھی شاید، اس ویلے ہی تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہلکی بری یاد لینا بڑا سر پڑ، ساری کی حیثیت نہ تھا میں اولاً میں نہ رہوں گا مستقبل، الانا کما کانا کسن، میں نہیں ہوں حق موجود، تو ہے نہیں سی کسی وقت، تیرا نام و نشان ہی نہیں سی، آ گیا کہنے لگ پیا فلانے دے پت جم پیا، ایک وقت پھر آنا تو پھر نہیں آنا، لوگوں چیتا بھی بھول جانا کہ اس نام کا بندہ سی، تے ہن بھی جڑا تو آنا ہے گا ہے کچھ نہیں، تو بالکل ہر لمحہ تو موت کی طرف جا رہا، تو نہیں ہوں حق موجود، صرف اللہ نو حق بنتا کہ کہے میں ہے گا، کیونکہ وہ نہ کوئی ایسا وقت آیا جنہوں ہے نہیں سی، نہ ہونا کہ وہ نہ ہوئے،
ہمیشہ ہی ہمیشہ ازلی ابدی ہے، وہ حق ہے کیونکہ میں ہاں باقی کدے بنایا بن گیا جو چاہے دوڑ دیتا. اور اس تو ہر نماز کے اندر 2 سجدے کروائے اور انہوں نے درمیان بہ گئے پھر اٹھ کے بہ گئے. ریہرسل شیخ الاکبر بنا تو یہ 2 سجدیاں کے اندر روزانہ اور اٹھ کے بہن اپنی ساری زندگی کی فلم دہرانا. تو ہے نہیں سی مٹی سی، اتوں چلا پھر فصل پیدا ہوئی، تیرے باپ نے کھادی، پانی بنیا، ماں دے رحم کیا، بنیاد تے مٹی ہے نا، اتوں ہی سارا کچھ چلیا، نباتات ہوئی. اس تو جب تو سجدہ کرنا پہلا وہ ہوئی کن تم امواتن، قرآن یاد کر کے تم نہیں تھے، مٹی تھی، تم احیاکم، پھر اٹھ کے بہ جانا زندگی دی جڑی ہن گزار رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر مار دے گا اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر اٹھ کے بہ جانا ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤ. روزانہ بندہ سجدے جنا دہراؤندا کہانی کہ میں ہے نہیں سی، بنیا، پھر نہیں ہونا، پھر زندہ کرنا اور دوبارہ اللہ کی عدالت جانا. فرمایا یہ سارا تیرا عمل ہے. نہ دونوں عیداں 2 آیتاں سورہ بقرہ پڑھی میں، حج پڑھی، لتکبر اللہ علی ما ہداکم. یہ صرف انہاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا کہ خوشی دے دن تمہیں دیتے، بالکل نہ یہ کھیل بھی کھیلو، بچے نچن بھی رہن، کوئی گل نہیں، گیت بھی گا لو، مگر اللہ نو نہیں بھولو. یہ نہ ہوے کہ تسی انہوں بھول جاؤ. وہ حکومت ہے توڑ سے تسی وہ مٹھی دے جتھے چاہے تو انہوں پکڑ سکتے. اس تو عاجز بن کے رہو، چکے رہو. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ سارے کو چادر ہے نہیں، زمانہ جو غربت کا سی، آپ نے فرمایا جن کو وڈی چادر ہے گی نا کسی بہن کو وہ انہوں دے دے ذرا منگوی، یہ بھی اس کو لے لے. جانا ضرور ہے، عیدگاہ سب شریک ہون. ایسا ہے نا اجتماع کا اہتمام کیا، سال بعد یہ 2 اجتماع ایسے ہونے چاہیے. اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کر دے بے رستہ بدل کے آدھے گیا کوئی کلے تو نہیں تھا، سارے نال ہوں. اللہ اکبر ہوں جاتی ہے، رسول کریم جا رہا ہے، نیزا اگے ہے، میدان جا کے نیزا گڈیا جانا، حضور نے رخ کرنا، نماز انہوں سامنے رکھ کے پڑھانی. نیزا نشان سی جہاں اسی گم کر بیٹھے. کی پلے ساڈے ہوں جہے ساڈے ملک چاہتے کافر کو ساؤندے، جتھے چاہتے حملے کری جاندے، ساری بے وسی. مگر اسے مسلمانوں کا لشکر جا رہا میں عیدگاہ نو تے نیزا اگے ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اگے ہے کہ مسلمان دنیا کمزور رہن لی نہیں آیا، یہ مارا کھان لی نہیں جمیا کہ کافر اتنے جویں جوے بن. اللہ تعالیٰ جویں لا شریک ہے، بندہ شمدر مسادت دا سے مسلمان نو حکم دی دنیا تیرا شریک نہیں ہونا چاہیے، یہ سب نیویں ہو کے رہن. حتی یوت الجزیت نہیں ہے امام صاحب. آج جہاد کا جڑا حکم دی کلمہ پڑھاؤ لی نہیں، کلمہ کوئی نہیں زبردستی پڑھا دا کی فائدہ. کافر نو آ کے پڑھتا ڈرتا پڑھو مومن ہو گیا. کیا کافر رہن دے دوزخ جانا، مگر یہ دنیا سر بلند ہون، سپریم ہون، بڑے ہون، اے اللہ تعالیٰ دی شان دی گستاخی ہے کہ زمین خدا دی تسی دی فوج مسلمان تے تواڈے مقابلے اے بڑے ہون. نیویں حتی یوت الجزیت نہیں ہے امام صاحب، نیویں بن کے اپنے ہاتھاں تے رکھ کے ٹیکس دین. یہ انہوں کی زندگی ہونی چاہیے، مسلمان عزت کی زندگی ہے. ہاں کہ ذات سوا ہے دست و لا شریک. ایک بار آدھا جنہوں تو مننا اور جہاں نعرے مارنا کہ لا وحدہ لا شریک لا، بندہ شمدر مدال. اگر تو باقی وہ غلام ہے تیرا بھی شریک نہیں ہونا چاہیے. تو خدا دا بندہ تو خدا دے باغی تے تیرا وڈے ہو کے رہن. یہ زیادہ اسلام بھی توہین کی. میں چاہتا جڑا رانا پرتاپ دا ایلچی جی بات اگے بھی کئی باری میں بیان کی، ہن بھی دہراؤنا کہ انہوں نے حق ادا کرتا تکبیر دا، اپنے آقا دی بڑائی بیان کی. رانا پرتاپ اکبر دے زمانے اڑیا کہ میں نہیں چکنا، سارے راجے چک گئے، میں نہیں مرتا. مڑ کے انہیں اپنا ایلچی بھیجا دربار. اکبر نے اس باروں پہ انہیں چکنا کوئی نہیں، جی رانا پرتاپ نہیں چکتا تو ایلچی بھی نہیں چکنا. اس تو دروازہ ایڈا چھوٹا جہا بنایا بھائی جدوں بچوں جی داخل ہوئے نا اے سر چک جائے کہ میں اپنے آپ کو راضی کر لوں گا بھائی چلو جی رانا پرتاپ ایلچی کا بھی سر چک گیا. مگر وہ کڈا اچھا نکلیا جنہیں سمجھایا کہ میرے سردار دی توہین، پگڑی میرے سر سے رانا پرتاپ دی انہوں چکوں بات. انہیں لتاں پہلا کے دروازے کی سر بات کی. سارے نہ تو وہی عقل مند نکلا کہ تھی ایک پاسے آدھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو دوسرے پاسے کافراں دے پیریں پے کہڑی عزت ہے جڑی تھی لے پھرتے. تو رسول اللہ دے اگے نیزا چلتا اور آپ دے اگے کٹیا جاتا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منہ کر کے نماز پڑھاؤندے. یہ مسلمان دنیا کمزور رہن لی نہیں گئے، انہیں ظلم نہیں کسی نے کرنا، اینی طاقت ہوندیاں اور سارے جان تو غالب ہوندیاں نا ایک رائی برابر ظلم نہیں کرنا. ایک چڑیا بھی خام خانی ذبح کرنی، یہ جانتا کہ اگر میں کھان لی نہیں ذبح کی وہ بھی مینوں حساب دینا پینا کیوں جان گوائی.
ظالم نہیں ہوندا مسلمان مگر کمزور نہیں ہوندا، ضعیف نہیں ہوندا، قوی۔ ان اللہ یحب المومن القوی، اللہ اس مومن نو پسند کرا طاقتور۔ اس نے نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ختم کر رہے میدان چلے جاندے جی، گھوڑے جنہاں دی ٹریننگ ہو رہی، کوئی گھوڑے جنہاں وہ سکھائی ہو رہی ہے میل دوڑ، کوئی جڑے زیادہ ہو گئے 3 میل دوڑے آؤندے، مسجد سی بنی تو رہ گئی دیوار چھوٹی، کئی گھوڑے ٹپ کے اندر چلے جاتے۔ حضور پھر انعام دے جی، اس تو اسلام کوئی کمزوراں دا دین پچھتر کھان نو دنیا مسلمان رہا، فرمایا تیریاں دوویں ایڈاں تکبیر ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تو اس نعمت کا شکر ادا کر کے قرآن دی شکر جی رب نے نعمت دیتی ہے اور کعبہ دیتا تے انہیں جانور تیری خدمت لگائے، انہاں نعمتوں تے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ تو وہ دی بڑائی بیان کر۔ اس تو تکبیراں مقرر ہو گئی نماز عید بھی ہے کہ نماز عید عام نماز نہ زیادہ باری سے اللہ اکبر آنے، یہ قرآن پاک چ لیا حضور پاک کہ اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کے خاتمے بہت تو بعد عید سانو نصیب ہوئی، عالم اسلام لئی اللہ تعالیٰ نے مبارک کرے، جنہاں پریشانیاں مصیبتاں مسلمان ملک پھسے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور اسلام دے جڑے دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ مطالعہ اج دا دن تمہیں پتہ رکھا ہے قرآن دے لاؤن لی، اتنے پھر اتنے حکومتوں نے پابندی لائی، یعنی آخری کینہ اور بغض دا حال ہے وہ قرآن جلا دو، قرآن جلا کے کتابوں کی لگو گا، صرف تہاڈے اندر کی خباثت ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اہل دین دے دشمن جنہاں ذلیل و رسوا کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ مسلمانوں کی شوکت اور قوت بحال کرے، اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا نام مبارک سر بلند رہے، بحر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے۔ دنیا چو ہر شے تواڈے ہتھوں جاندی ہے نہ تے اونوں جان دیو، ہر نقصان برداشت کرو، مگر تواڈے سینیاں چوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اگر کوئی کھرچنا چاہتا نا تو وہ منہ تے تھک دیو، ویسے ہی سب کوئی لٹا سکتے ہیں، مگر ایک شاید جی سارے پلے انہوں نہیں اسی پانا چاہتے۔ کوئی بہت نیک آدمی سی، اختر شیرانی شراب پینے والا شاعر سی، شراب پی رہے سی، ایک کیمیونسٹ کہلاؤں مسلمان سی دہریہ ہو چکا ہے، اس کے وقت نے شراب دے دوران تھی اختر شیرانی نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے کچھ توہین والی بات کہی، وہ گلاس پھڑ کے منہ سے پاریا، شراب والا گلاس توڑتا اور کہنے لگا کمبختہ رو پیا کہ جی ساڈے پلے تسی رہن تا نماز میں نہیں پڑھتا، شراب پینا، قرآن ہاتھ نہیں لاؤ، لے دے کے ایک محبت میرے سینے باقی ہے، حرام دادو تسی وہ بھی چاہتے کہ محمد رسول اللہ کی محبت جی سینے تو ختم کر۔ رات بھی جا کے روندا رہا، بے ظالم ہوں اتوں تک دلیر ہو گیا کہ گئے گزرے مسلمان جڑے اپنے رسول میں بھول جان، تو اللہ انہوں دے منہ کالے کرے، روح سیاہ کرے۔ رسول کریم علیہ السلام کا نام مبارک مشرق تو مغرب تک اللہ تعالیٰ انہوں بلند رکھے، اور قیامت تک یہ جھنڈا جڑا لہراؤندا رہے۔ اج دا دن رمضان شریف جڑا میں مختصر تہاڈی خدمت عرض کروں گا، میری بھیناں بھی سننیاں تسی، اسلام نو اگر کوئی سمجھنا چاہتا کہ جہے دین نو اسی مننے وہ کی ہے، وہ صرف رمضان شریف اور اج دا دن دیکھنا کہ کل دے دن تک اس ویلے تندرست آدمی جڑا معذور نہیں اگر کھاوے مجرم، بہت قصوروار سی کہ تو اللہ تعالیٰ دا حکم توڑ رہا، اور اج جڑا نہ کھاوے وہ شیطان ہے۔ اج دے دن کھان دا حکم ہے، یعنی اسلام کی ہے اللہ دے حکم دے تابع رہنا، کل تک منع دا حکم سی اسی وہ منتے، اج آخیا سویرے اٹھنا ہی نماز تو بعد کھاؤ پیو اور پھر عیدگاہ نو آؤ، اور سارا دن ہی کھان دی چھٹی، بلکہ انہاں اللہ پاک نے اپنے رسول دے ذریعے کرم فرمایا بھی جڑے بچے کھیلن گے اج اگر وہ نیت کر لین کہ اسی جڑا ہاکی کھیل رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں یہ سنت تے عمل کر رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن کھیل تماشا ویکھ لی، وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے کہ تسی بھائی جو کردے جے اللہ دے رسول علیہ السلام دی پیروی کرو۔ اس 12 رومی رحمۃ اللہ علیہ دی بات ہے، اتنا ہی خلاصہ اسلام دا بے حکم شرع آپ خردن خطا، شریعت دے حکم تو بغیر پانی نہیں پیویں یہ گناہ ہے، بحکمش اگر خون بھرے دی رواج، اور شریعت حکم دے دے کہ اس ظالم دا سر اڑا دے تو خون بھی بہا دے تو حق ہے۔ اسلام صرف اللہ دے حکم دی اطاعت ہے، حکم نہیں پانی نہیں پیویں گا تو 60 روزے رکھنے پی جائیں، اور اگر حکم دیتا انہیں پاویں تیرا سکائی ہے مگر ایک دین کا دشمن ہے، انہیں قتل کیتا ہے، انہیں شادی شدہ دینا عدالت انہوں سزائے موت،
وہ قتل بھی وہ جڑا نیکی بنی۔ اس تو اج دا دن اور کل دا دن جڑا گزرا یہ دسدا بھی اسلام کی ہے، حکم دے وچ رک جاؤ، حکم دے وچ آزادی مل گئی کھل۔ اور میریاں بہناں جڑیاں پردے دے پیچھے بیٹھیاں، یقین جانو میرے طور تو ود کے دین دی حفاظت نہ دین مداری یہ ماں دی گود صرف ہے نہیں بچے جنے تے تہاڈیاں روٹیاں پکا چھڑے، اے اللہ دے دین دے مطابق جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا لوگ کچھ نکاح حسن پاروں کر دے، کوئی مال ویندے کوئی خاندان ویندے بس فر بذات دین تو ایک کوئی گل لب کہ کوئی بچی دیندار بھی ہے تیرے گھر چاہے جیسا مدرسہ کھل جائے مدرسے کے بچے نہ بھیجنا وہ گود ہی مدرسہ ہو اسلام وہ گود چوں نصیب ہوے سیرت فرزندہ آدم یہ تھوڑا جہا کام ہے لوگوں نے جی یہ نوکریاں کرنے پر بے وقوف ترقی ہے اصل کام چھڑا دیتا انہوں نے بچے تیار کر کے دیں ایسے بچے جڑے سلطان محمود غازی ہون صلاح الدین ہون حضرت عمر جیسے ہون عبداللہ بن عمر جیسے پیدا ہو سیرت فرزندہ آدم بچہ نے کی بننا وہی کریکٹر ان کا بننا جڑا ماں کا ماں تو اگر بدماش لایا وہ اپنے گھر کے اندر سخت پالیا جڑا ہوں تیری نسل دودھ لے اور ایک اچھی ماں لایا کہ ہے بھی وہ آپ بھی جنتی ہے وہ قدموں تھلے حضور نے جنت تک یہ بڑیاں ماواں نہیں آخیا جہاں آپ نچدیاں ٹاپیاں انہوں نے پیروں تھلے دودھ رکھا جہاں ماواں جنت انہوں کے پیروں تھلے وہ آئی جہاں بچے ہوش سنبھالی لا الہ الا اللہ کن پی رہا ہے نمازاں ویکھ رہا ہے روزے ہو رہا ہے ایسی ماواں جہاں انہوں کے پیروں جڑے بچے تیار ہونے ہیں وہ انہوں نے صدقہ جاری ہے ماں مر جائے باپ مر جائے وہ بچے جو نیکیاں کر گیا ہے اللہ ختم درود کی ہے اچھا بچہ تیار کرے گا جن کام کروں گا نا انہوں خیال بھی نہ آئے تیرا سارے ماں باپ کے کھاتے چ یہ لکھا دے اور اس سے اندازہ کرو میرے اور تے آقا مولا سید کائنات محمد رسول اللہ کی نیکیاں کا کوئی اندازہ جنیاں نمازاں اسی پڑھیاں جن روزے رکھے جن حج اعتکاف ہے جہاد ہے جو ہے نا امت جو نیکی کر رہی ہر نیکی پیچھے حضور کے کھاتے لکھ نیکی جا رہی سکھائیاں انہوں نے اس تہوار میں دین دی نیکیاں کا بھی کوئی اندازہ نہیں اگر وہ لوگوں نے نیک رستہ دستا جنہیں من کے کرن گے سب دے برابر جائے تو ماں اگر اچھی ہے سیرت فرزندہ آدم جوہر صدق و صفات بچوں سے اگر اچھائی آنی ہے تو صرف ماں تو آنی علامہ اقبال اور آدھے نمونہ کون ہے فاطمہ مادران راؤ سوائے کامل یہ ماں چاہیے میرے بچوں جی ویکھن رسول کی بچی نو کہ مشکاں ٹو ٹو کے داغ پی گئے ہاتھوں چھالے پی گئے منہ جڑا سی وہ خوبصورت نہ رہا مٹی کٹھا پینا اپنے باپ کو شکایت کی کائنات دے سردار کو اور اسے حکمران سی حضور ابا جی لاؤنیاں غلام آئے مینوں بھی کچھ ویکھ لو میرا حال پر میں پتر اصحاب صفا مسجد جڑے درویش پردیسی بیٹھے میں انہوں کی فکر کرا کہ تمہیں یہ لاؤنیاں دلا پھر بیٹا یہ بہتر شاید میں تمہیں دسا فرمایا فرماؤ علی اور فاطمہ دونوں فرمایا تھکے ماندے جدو شام نو بستر سے پاؤ 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ پڑھ 100 پورا کرا تو اگلیاں نوکرانیاں تو 1000 درجہ پہ دعا نے پکار کے آخیا اللہ دے رسول اسی خوش ہیں اسی خوش ہیں خوش ہیں اور امام ابن تیمیہ فرماؤں دے میں تجربہ کیتا بے ایک آدمی ٹوٹا ہوئے نا محنت نہ تھک گیا ہوئے بستر سے پہ کے پڑھ لے سب تھکاوٹ ایسا ریلیکس کر دیے تو اللہ کا ذکر اللہ دے رسول نے فرمایا ماواں بنو جنتی نسل تیار کرو تے باپ جڑے ہو ذمہ داری کو خرچ تسی لیا کے دیو انہاں نوں بھی آکھ دیو نوکریاں کرو تے کماؤندیاں پھرو بچے کن سنبھالنے نوکرانیاں نوں دے جان گے وہ نامراد انہاں نوں بگاڑ دینگے ہن ماواں بھی بدقسمی نے میں معافی منگنا میریاں پیڑاں کی کر رہی بچہ سویرے اٹھدا ہی ہے ٹی وی آن کر دیتا کمپیوٹر کھول دیتا گانے سننا شروع کر دے کتوں اسلام ہو گلا تو گونج دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا کتوں دے گلوں لا الہ نکلے نہ تیرا سکول سکھاؤندا نہ کالج سکھاؤندے نہ ماں سکھاؤندی ہے ہر برائے نام اسلامیات رکھی ہے مخول کر لی ٹیچر نوں اے اسلامیات دا استاد ہے چھٹے کر لی وہ اسلامیات یہ بھی کوئی استاد کرنا پڑا ہر لیکچر جڑا ہے وہ اسلام ہی اسلام ہوئے اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے نا کی ذمہ داری دیتی ہے کسی ماں تو بڑا کسی کا درجہ نہیں اور میں تمہیں سارے کہوں گا اپیل کروں گا کہ ماں دے قدموں تھلے جنت جڑی کئی بڑی اچھی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ساتھی کی موت ہو رہی تھی لوگوں نے آخیا یا رسول الکمہ مر رہا کلمہ کول پڑھنے کلمہ نہیں سی منہ لا الہ نہیں نکلتا حضور نے فرمایا وہ ماں زندہ انہوں نے آخیا ہاں نبی علیہ السلام حیران ہوئے بھی ماں زندہ پوچھا ماں نو امی کہو جا سی تیرا پت انہوں نے آخیا رسول اللہ میرے بیٹے ورگا پت کوئی سدا ایڈا نیک نمازی دیندار حضور حیران ہے پوچھا تیرے نہ کی سلوک رو پہ انہوں نے آخیا نہیں مینوں نہیں پوچھا مینوں گن پیچھے صرف جمگر لگا رہا نمازاں روتے بہت مینوں نہیں پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں اینوں معاف کر دے یہ تیرا پت دوزخ نوں جا رہا انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تواڈے کہہ تے میں منہ کہہ منہ کس طرح جدوں معاف کرا جدوں سار سٹیا
تو نبی علیہ السلام نے اللہ نے دانائی حکمت بخشی جی. آپ نے آخیا ہے ماں ہے آخر یہ دل نو نرم کرنا نسخہ. اگ منگوائی بالن منگوا لیا چار پائی تے گرد پھیلا کے لا دیو آ کے. جب اگ کا ویلا آیا اور رو پئی انہیں آخیا میرے پتر میرے سامنے ساڑ دین گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اگ تو بچاؤنی ہے تے 70 گنا اتنا تیز آ کے اتنے بھیج دی. اس سے بھی آخیا اللہ کے رسول جی میرے معاف کرنے کی جان چھوڑ دی. آپ نے کیا بلال جا کے سن دروازے سے کھڑا ہوا تو پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جان نکل گئی. حضور نے لہر تے کھڑے ہو کے آخیا دفن کرنے کے بعد جس آدمی نے اپنی پالن والی ماں بھلا دیتا اور ایک بیوی مگر لگ کے انہوں نظر انداز کرتا اتنے اللہ دی فرشتیاں دی جہان دی لا انہوں ڈب کے مر جانا چاہیے. جنہیں دکھ چل کے تین اتنے تک پہنچایا تو وہ جائز مطالبے ہی نہ من سکے. اس تو اج کا دین یہ دستا بھی کل تک تھی کھان پین تو بند سی کیا لو حکم اج کھان پین کا کھاؤ پیو یہ عبادت سمجھ کے کھانا اگے آگوں نہیں حلوے پروٹھے کھانے یہ سمجھنا واج سنت اللہ کے رسول کا طریقہ تا یہ بھی سواب چ لکھا جائے. دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ پاکستان جنہ مشکلات پھسیا سارے دکھی پراؤں اللہ تعالیٰ اس تو نجات دے انہوں نے اپنے گھر آباد کرے. جڑے فوت ہو گئے انہوں کا صدمہ جڑا اتنے صبر کرنے کی توفیق دے. اور تھی اپنے ارد گرد وہنے ہونے میرے سامنے بچہ گھر آ تو اسلم کہن گا مولانا ساری کدی جب میرا ابا اور میری امی تھوڑے دن کے فاصلے نہ دونوں کٹھے اس سال چلے گئے. اس تو ہوڑ کنے جڑے تھی وہدے ہوں کہ ابا جی اگے اتنے آتے تھے ہے نہیں گے. تو اس تو جان والوں دعائیں مغفرت ہے کہ اللہ جنت الفردوس انہوں جگہ دے بخشے. بیمار جڑے ہونے میں تندرستی دعا کرنا اللہ مشرق کلا مریض جتھے جتھے بھی کوئی بیمار اللہ انہوں تندرستی دے. اللہ مردہ کلا غریب اگر کوئی پردیسی ہے اور باہر پھنسیا انہوں واپس اپنے گھر لیا. اللہ میں فکا کلا اسیر. اور اگر کوئی قیدی یا بے گناہ بلا وجہ لوگوں نے مقدمے بنا کے بند کیتا اے اللہ انہوں آزاد کر. اللہ معاشرے کلا فاسد من مرن. اور آخری چوٹی کی گل ہے مسلمانوں چو کسی کا بھی کوئی کام بگڑیا اللہ انہوں سوار دے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. تقبل الله منا ومن سب عبادت قبول. اللہ خیر اللہ بدل فرمائے خیر نہ رکھی مہربانی فرمائے.